ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یابی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسعموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مالی معاملات کے شرعی حدود اور اس کے احکام خدا کریم ان میں سے کچھ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ عرض کیا ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، اللہ نے کہا پہلا حکم اس بارے میں انسان یہ ہے کہ اس کو تو نے خرچ کرنا ہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی پھر تمہاری دسترس میں نہ ہو، تم مجھ سے کچھ نہ لے سکو، نہ دوستی بنا سکو، نہ کوئی معاملہ کر سکو، نہ معاہدہ کر سکو، کچھ بھی تو نہیں ہو سکے گا جب انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چیزیں لے لی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں خدا کریم نے کہا کہ اور الربا سے بھی پرہیز کرنا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ الربا کو تو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس کو نابود کر دیتا ہے، لیکن صدقات جو پچھلے مرحلے میں ذکر ہوئے تھے وہ بڑھتے رہتے ہیں، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، یعنی وہ کام آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے سلسلوں میں بڑھائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو الربا کا کام ہے، یہ جو کہ سود ہے اور خاص قسم کی تعریف کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے اور یہ کسی کام کی آپ کے آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہے مالی معاملات میں، وہ یہ ہے کہ ان مالی معاملات میں آپس میں کیا کریں، ایک دوسرے کو دینا اور لینا کیا کریں، ان کا مالی معاملات کو ایک دوسرے کو بھی اس کے ساتھ تداین کیا کریں، ذمہ داریاں لیا کریں، اور یہ ذمہ داریاں پھر لکھا بھی کریں۔ یہاں ایک چیز جو دوستوں کو ذکر کرنے کے قابل ہے،
وہ یہ ہے کہ ظاہراً ادھر کوئی مالی امور کا ذکر ہے نہیں، یعنی مال کا ذکر نہیں ہے، یہ تداین ہے۔ تداین میں ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی آپ ایک ذمہ داری لیتے ہیں، دوسرے سے ایک ذمہ داری اس کے ذمہ لگاتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے زمین میں فلاں کام کر دیں، میں آپ کو یہ کام کر دوں گا۔ ہاں، آپ کے گھر کے پانی لانے کا ذمہ میرا، اور آپ جو ہے فرض کریں کہ میرے لیے یہ کام کر کے لے آئیں، بازار سے یہ چیزیں لے آئیں، یعنی ایک قسم کا دو طرفہ تداین۔ صرف تداین میں مسئلہ کیا ہے؟ تداین میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک وقت رکھا جاتا ہے، یہ فوری نہیں ہوتا ہے، یہ بعد میں، یعنی مثلاً آپ کہتے ہیں کہ آپ 10 دن کے بعد آپ جو ہے یہ چیز لے آنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے یہ چیز لے آؤں گا، یا یہ کام آپ کرنا، میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے اتنے پیسے جو ہے وہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، آپ 10 دن کے بعد مجھے واپس کرنا۔ یعنی ایک چیز ہے جو دو افراد کے درمیان تداین یعنی تبادل ذمہ داری ہے، اس میں قرضہ ایک چیز ہے، قرضہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایسی کوئی چیز ذکر نہیں ہے جس میں صرف مالی امور کی بات ہو۔ دوست سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ لیکن کیا ہوا، چونکہ دین کا لفظ لسان العرب میں، چونکہ دین کا لفظ لسان العرب میں، لسان عربی مبین میں نہیں، لسان العرب میں یعنی استعمال میں، لوگوں کے استعمال میں دین کا لفظ مخصوص ہو چکا تھا قرض کے لیے، تو انہوں نے جو ابتدائی مفسرین تھے انہوں نے اس کا معنی کیا کیا کہ یہ قرض مراد ہے، صرف قرض مراد ہے کہ جب آپ قرض لیں تو اس کو لکھ لیا کریں، جیسے کہ یہاں ترجمہ آپ دوستوں کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو۔ پس قرض کا معاملہ صرف نہیں ہے، کوئی بھی آپ نے ایسا ذمہ داری لی ہے، ذمہ داری لی ہے، اس میں مالی ذمہ داری ہو سکتی ہے، کام کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ذمہ داری، تو وہ لکھ لیا کریں جو ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ دین سے یہ بھی ہے کہ وہ ذمہ داری حتمی ہے، ذمہ داری اخلاقی نہیں ہے۔ لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ لکھنے کی بات، جس میں باقاعدہ معاہدہ ہے اور کام کر کے دینا ہے۔ آپ نے مثلا کہا ہے کہ میں آپ کو کپڑے سی کر دے دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے گندم دے دیں، آپ مجھے مثال کے طور پر آپ گندم اگا رہے ہیں تو اس میں سے گندم اگانے کے بعد آپ گندم حاصل کرنے کے بعد آپ مجھے گندم پہنچا دیں، میں آپ کے کپڑوں کی سلائی کر کے آپ کو دے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ تداین ہے۔ بس تداین کا معنی ذرا بہت مختلف ہو جائے گا، اس پر توجہ کریں، اور یہی مراد ہے اور یہی چیز ہے جو آگے اس کے وضاحت ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ قرض لے رہا ہے، کیونکہ قرض لینے کے لیے جو محدودیت ہے وہ آگے جا کر اس محدودیت سے حتماً آیت نکال دیتی ہے مطلب کو۔ الی اجل مسمى، اور یہ تب ہو جب آپ نے اجل مسمى کے لیے رکھا ہے کہ میں مثلا آپ کو 10 دن کے اندر یہ کام کر کے دوں گا۔ اب دوسرے کے لیے بھی اگر یہی ٹائم رکھا ہوا ہے تو ٹھیک، نہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں تو آپ کو کپڑے 10 دن میں دے دوں گا، آپ مجھے 6 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد فلاں کام کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے طے کیا ہوا ہے آپس میں، جو بھی معاہدہ کیا ہے یا جو بھی آپس میں سیٹلمنٹ کی ہے اس کے مطابق جو بھی کریں، فاکتبوہ ہو تو اس کو کتابی شکل میں لے آئیں، یعنی باقاعدگی دے دیں۔ یہ فاکتبوہ ہو کا لفظ اگرچہ اس کا جو لفظی معنی وہی بنتا ہے کہ قلم کے ساتھ اس پر جو ہے لکھا جائے، اس کا معنی میں انشاءاللہ کل دیکھ کر جو ہے کہ جو اصلی معنی ہے کہ کاتبہ کا مطلب کیا ہے، کاتبہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے لیکن اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پکا کریں، فاکتبوہ ہو، کیونکہ آگے اس میں جو بات آ رہی ہے وہ شواہد کا ذکر ہے
کہ شواہد بھی لیں، یعنی اس کام کو کچا نہ رکھیں، اس کام کو نہ پکا کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، لکھا جائے۔ لکھا جائے تو پھر کام کیا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ یہاں اس جملے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے کہ بس یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، کوئی دو بندوں کے آپس میں وہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو دو بندے مثلا چھپے چھپا ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ دے دیں، آپ اور یہ میں آپ کو جو ہے اتنے پیسے دے دوں گا یا اتنے چیز اتنے مہینے کے بعد، اس لیے کہ کاتب بالعدل تیسری پارٹی ہے، یعنی کوئی کاتب کوئی ہے کوئی، لیکن یہ بن سکتا ہے کہ، اور چونکہ اگلی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کاتب لکھنا تو اس کو عدل کے مطابق چاہیے تھا، یعنی رائج قوانین کے مطابق اس کو لکھنا چاہیے، رائج قوانین کے مطابق بالعدل، یعنی جو آپس میں پہلے سے سیٹ ہوا ہے، کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے، قرآن اور اسلام کسی بھی ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، قرآن اسلام کسی بھی ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، جیسے کہ جناب یوسف کی اس داستان میں اس میں کہا تھا کہ ما کانا فی ما کان الملک ان یاخذ فی دین الملک، ما کانا لیوسف ان یاخذہ فی دین الملک، اس ملک کے قانون میں، اس ملک کے قوانین کے مطابق وہ جناب یوسف کے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، کہ کسی چور کو یہ سزا وہاں نہیں ہوتی تھی کہ چور کے بدلے خود بندہ پکڑا، چوری اگر کوئی کرے تو اس کو پکڑ لیں، خود اس کو ہی رکھ لیں، وہ آپ کا ہو جائے گا، یہ اس کے دین میں یعنی اس کے قانون میں نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا، ایسا کام کیا کہ خود ان کے دین کے مطابق جو چوری کرنے والے تھے ان کے قوانین، چونکہ ان کے پاس قانون یہ تھا کہ جو بھی چوری کرے گا تو وہ خود ہی اس کا جو ہے کیا ہوگا، بدلہ ہوگا، یعنی چوری کرنے والا غلام بن جائے گا اور اس کو وہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو یہ تھا ان کے ہاں، تو بس ان کے قانون کے مطابق قرآن نے پھر کیا کیا، بس جب یہ نہیں تھا تو پھر ان کے لیے ایک ترتیب دی گئی کہ وہ خود ہی چوری کرے، اور اس چوری کی وجہ سے خود ہی جو ہے ان کے قانون کے مطابق، یوسف کے بھائیوں کے جو رائج قانون تھا ان کے مطابق اسی کو، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ فَجَزَاؤُهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، یا اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ اس کی جزا وہی ہوگی جس کے پاس وہ نکلے گا، وہی اس کی جزا ہے، جس کے پاس وہ نکلے گا وہی اس کا جزا ہوگی۔ تو قرآن جو ہے وہ تمام ممالک جو غیر اسلامی ہیں حتیٰ ان کے قوانین کا بھی کیا کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور دھیان کرتا ہے۔ تو یہاں فرض کریں کہ ایک ملک کے قوانین قرضے کے بارے میں اس طرح ہیں کہ قرضہ لینے والے یہ شرائط ہونی چاہیے، قرضہ دینے والے کی یہ شرائط ہونی چاہیے، مثال کے طور پر۔ تو جو لکھنے والا ہے وہ اس ملک کے قوانین کے مطابق لکھے گا، تو یہ بالعدل ہے، یہ بالعدل ہے، اس لیے کہ یہی عدالت ہے، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو اس کے بدلے میں اس ملک کے قانون کے مطابق یہ کام ہوگا۔ اب اگر وہ کرتا ہے اس قانون کو جانتے ہوئے اور اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس ملک کا قانون ہے، تو یہ بالعدل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے بالحق۔ بالحق کا مطلب ہوتا ہے حق کے مطابق، یعنی جو بنتا ہے، جو بنتا ہے اس کے وہ اس کو ملے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو اور مثال ایک دے دوں سمجھانے کے لیے
بالحق اور بالعدل کے لیے کہ کس طرح یہ فرق ہوتا ہے ان دو کے درمیان۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی جگہ ہے ایک مرحلہ اس کی جگہ ہے اور دوسرے کی جگہ ہے مثلا ایک کنال۔ اب اس ایک کنال میں ایک مرحلہ اس بندے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں عدل اور حق کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ عدل کے مطابق یہ بندہ اگر نہ چاہے، چونکہ مالک ہے، تو یہ زمین بیچی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں سے ایک مرلہ کس کا ہے؟ اس کا ہے، یہ نہیں بیچنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو 19 مرلے والا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدل یہ ہے کہ جب یہ نہیں بیچنا چاہتا ہے تو اب اس میں عدل تو ہو گیا، بھئی عدالت تو یہ ہے کیونکہ یہ مالک جو ہے ایک مرلے کا تو نہیں بیچنا چاہتا ہے، اس کو کون جبر کرے۔ لیکن حق کیا کہتا ہے؟ یہاں حق یہ ہے کہ جس کے 19 مرلے ہیں اس کے حقوق دوسرے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں؟ وہ بیچنا چاہتا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ 19 مرلے والے کو بھی ضرورت ہے بیچنے کی، یہ ایک مرلے والا بلا وجہ یا جس وجہ سے بھی یہ نہیں بیچنا چاہ رہا ہے۔ اب اس کا حل جو ہونا چاہیے، اصلی حل، کہ کیسے اس کے حقوق بھی پورے ہوں، اس کے حقوق بھی پورے ہوں، تو یہاں 19 مرلے والا جو ہے، چونکہ اس کے حقوق بہت زیادہ بنتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کمپنسیشن کے ساتھ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک مرلے کو بھی یہ بیچے۔ حق یہ یہاں بنتا ہے، چونکہ اس کے بہت حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کا مثلا فرض کریں کہ اگر ضائع ہوگا تو ایک چھوٹا سا حق ایک مرلے کا ضائع ہوگا، اس کا اس کے مقابلے میں 19 گنا زیادہ حق ضائع ہو رہا ہے۔ اب اس صورت میں کون سا مسئلہ بنے گا؟ یہاں یہ کیا جائے گا کہ اس کو برتری دی جائے گی اور اس کے مطابق کام کر دیا جائے گا۔ اس کا جو حق ضائع ہوا ہے اس کو وہ دیا جائے گا مصالحت کے طور پر جو کچھ بھی، تاکہ یہ بھی اپنے اس حق سے مصالحت کر لے اور راضی ہو جائے۔ یہ حق کے مطابق ہے۔ لیکن عدل کے مطابق یہی ہے کہ نہیں ہے اجازت تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی اتنے تک بیٹھا رہے گا، بیچنا وہ اس کی بھی اجازت میں نہیں ہے جب تک کہ کیا ہے وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اب کتنے اور سلسلے ہوتے ہیں جب ظاہر میں مثلا شاہدین جب قائم ہو جائیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے جب شاہد قائم ہو گئے تو عدل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ یہ ہو جائے۔ مثلا ایک کسی کو سزا دینی ہے، اگر 2 بندے گواہ جھوٹی گواہی بھی آ گئی ہے تو قاضی کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس نے تو فیصلہ دینا ہے، وہ فیصلہ بالعدل ہے، کیونکہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں، شاہدین پورے ہیں، جو ظاہری ثبوت ہیں وہ موجود ہیں، شریعت نے جو ثبوت مانگے ہیں وہ موجود ہیں تو شریعت کہتی ہے حکم کر دو، اس نے حکم کیا، یہ حکم بالعدل ہے۔ لیکن حکم بالحق کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے قاضی کو بھی یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر بہت اس قسم کا مسئلہ ہو کہ اپنا علم بھی ہو، کہیں اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے، گواہی کے مطابق نہ کرے۔ عام طور پر فیصلہ گواہی کے مطابق ہی ہوتا ہے، جیسے کہ جناب امیر المومنین کی وہ زرہ چوری ہوئی تو گواہ نہیں تھا، جب گواہ نہیں تھا تو بندہ زرہ لے گیا، نہیں تھی بھی ان کی لیکن لے گیا، گواہ جو نہیں ہے، یعنی ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کا جو عدلی حکم بندہ تھا وہی تھا، جناب امیر المومنین نے وہ قبول کیا، ٹھیک ہے جی، کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کی ہے، اپنی ہے۔ خوب یہ اس طرح کے مسائل ہیں، بس ہمیں حکم ہے، اور یہ جو ہے نا انتشار سے بچنے کے لیے خدا کریم نے پکا کرائیٹیریا دیا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، هو اقرب للتقوی، وہ آپ کے جو ہے نا تقوی کے لیے، یعنی آپ
خدا کے دیے ہوئے اس کے مطابق چلیں گے۔ جو حقیقت ہے وہ آخر میں خود کون سے فیصلے کرے گا؟ بالحق کرے گا۔ اس لیے خدا کریم نے جہاں جہاں فیصلوں کی بات کی آخرت میں وہاں بالحق کہا۔ صرف جناب داؤد کو حکم دیا تھا کہ آپ، کیونکہ ان کو خصوصی علم دے دیا تھا، اس لیے جناب داؤد کو ایک دفعہ حکم دیا کہ آپ بالحق فیصلے کریں، اور اگر بالحق اور بالعدل کو مزید سمجھنا ہے تو جناب موسیٰ کے جو ذہن تھا، شرعی ذہن، وہ بالعدل تھا، اور جناب خضر جو ہے ان کا ذہن کیا تھا؟ بالحق تھا۔ ان کا بالحق ذہن تھا، ان کا بالعدل تھا۔ بالعدل وہی بات بنتی تھی جو جناب موسیٰ کہہ رہے تھے، بالحق وہ بنتی تھی جو جناب ان کے استاد جو بھی تھے، اب اگر خضر تھے تو وہ جو کر رہے تھے وہ بالحق تھا، یہ بالعدل تھا۔ تو یہ ایک چیز ہے بہت سمجھنے والی ہے، اس کو ذرا توجہ کر کے سمجھیں، بہت قیمتی بات ہے یہ۔ اس سے سمجھنے سے بہت ساری آپ کی جو ان کی مسائل ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل کی جو گتھیاں ہیں وہ اس طرح سلجھتی ہیں، بہت مشکل چیزیں بھی کئی ہوتے ہیں ان چیزوں میں۔ اچھا، تو یہاں خدا کریم حکم دے رہا ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ تو کہہ دیا، حکم تو یہی ہے کہ بالعدل ہی کرے۔ اچھا، اب کاتب نے دیکھا کہ بالعدل جب لکھ رہے ہیں، جو ظاہری حالات ہیں اس میں تو دھوکہ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، لکھایا بھی جا رہا ہے، لکھ بھی رہا ہوں، لیکن اس معاملے میں ایک پارٹی کو پتہ نہیں ہے لیکن دوسری پارٹی دھوکہ کر رہی ہے، خرابی کر رہی ہے، حقیقت وہ نہیں بنتی۔ اگر عدل کے مطابق لکھا گیا تو یہ بندہ مار کھا جائے گا۔ مثلاً وہ کہتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے 29 فروری کو دوں گا، ٹھیک ہے جی، 29 فروری 2025 یا 2026 یا 2027 جو بھی ایک کسی سال کو لکھ دیتا ہے۔ ہاں، جو کاتب ہے، کاتب کا مطلب ہوتا ہے، اچھا یہ بھی بتائیں کہ یہاں کاتب کا لفظ اسم کا استعمال کر کے خدا کریم نے یہ بتایا کہ یہ اس کا کام ہے، وہ بندہ اسی کام والا ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کاتبن اس لیے ساتھ، نہیں تو فَاكْتُبُوهُ کافی تھا، اور اس کو وَلْيُكْتَبْ بھی کہہ سکتے، وَلْيُكْتَبْ اس طرح بالعدل، وَلْيُكْتَبْ بالعدل کہہ سکتے تھے، لیکن کاتب کو، فاعل کو ذکر کیا اللہ نے، اس لیے کہ بتایا جائے کہ یہ کوئی کسی ماہر کو ساتھ رکھیں جو اس کام کو لکھے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے، وہ کاتب ہے۔ تو اس کو پتہ ہے، اب ماہر وہ اس کو فوراً، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ جہاں کیا ہو رہا ہے، یہ سادہ بندہ بالکل اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ 29 فروری تو 4 سال کے بعد آتی ہے، 29 فروری تو 4 سال کے، ہر 4 سال کے بعد 29 فروری ہوتی ہے، یا مثلا کوئی بندہ پکا مزید دھوکے باز ہو تو وہ 30 فروری لکھا دے، جو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس طرح کی صورتحال، اب بالعدل تو لکھا جائے گا، لکھا تو گیا ہے، تاریخ بھی آ گئی ہے، یہ ہے، لیکن یہ چیز پتہ ہے کہ خرابی ہو رہی ہے، تو کیا خدا کریم اس چیز کو ٹھیک کر رہا ہے؟ اس کو وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، پہلے کہا کہ بالعدل لکھے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ جو کاتب ہے اس کے لیے یہ حرج نہیں ہے۔ یہاں یابا جو ہے، یہ لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ابا نہیں ہے، اگر وہ اس طرح لکھے جو حقیقت کے مطابق ہے، جس طرح اللہ نے اس کو تعلیم، یعنی جس علامہ اللہ کا مطلب ہے کہ جس کی سمجھ، جس چیز کی سمجھ اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ علامہ کا معنی ہم نے کیا ہوا ہے، دوستوں کے سامنے بتایا ہوا ہے کہ علامہ ایسی چیز کو کہتے ہیں، تعلیم یا علم وہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے اور سمجھنے کے جو دلائل ہیں وہ بھی ہوں، اس بات بھی کر سکے، یعنی اس چیز کو کیا کر سکے، اس بات بھی کر سکے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ
کما علمہ اللہ، اس طرح لکھے کہ جو اللہ نے اس کو بتایا ہے، جو اللہ نے اس کو علم دے رکھا ہے، یعنی حقیقت کے مطابق لکھے۔ ظاہراً اس کے مطابق لکھے کیونکہ وہ تو تیسری پارٹی ہے، اس نے کام جو بھی اس کو لکھوا رہے ہوں گے وہ تو لکھے گا، عدل کے مطابق تو یہی ہے۔ لیکن خدا کریم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کاتب کے لیے خصوصی حکم ہے کہ وہ چاہے وہ اس طرح لکھا رہے ہیں لیکن اس کو اجازت ہے کہ حقیقت کے مطابق بھی لکھ دے۔ یعنی اب اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں ان کو بتائے، لکھ دے وہی جو بنتا ہے۔ مثلا دفعہ فلاں بنتا ہے، وہ غلط لکھوا رہے ہیں، اس دفعے کی وجہ سے بندے کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، تو یہ کیا کرے؟ مثلا اصلی جو ہے، مثلا فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اس قرضے کے بارے میں تو ہم قانون کی دفعہ فلاں کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب یہ دفعہ جو ہے وہ ایک بندہ جانتا ہے کہ اس کے کیا وہ ہیں، دوسرا بندہ جانتا نہیں ہے، اور قانون میں جب ذکر کر دیں گے تو پھر اسی دفعہ کے مطابق ہی آپ حل کرتے ہیں مسئلے کو۔ اس دفعہ کے مطابق حل کریں گے تو نقصان ہوگا ایک پارٹی، وہ جو لکھنے والا ہے اس کو پتہ ہے۔ اب لکھنے والا کیا کرے؟ تو وہ صحیح والی بات جو بنتی ہے وہ لکھے۔ یہاں پھر تاکیداً ایک فلیکتب آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں۔ بہت ہی دلچسپ آیت کے جو مضامین ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔